تو آپ لوگوں کو اس چیز کا تو اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، ایسے تو نہیں کہ آ گئے بس چلو جی فارغ، اللہ میاں نے ایسے ہی بھیج دیا۔ تو آپ نے حضرت آدم کا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو فرشتوں سے کہا کہ انہیں سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ایک ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کہا، اس نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا تو میں تو آگ سے بنا ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نکل جاؤ میری بارگاہ سے۔ اب اس نے کہا کہ یا اللہ مجھے مہلت دے دے قیامت تک کے لیے۔ دیکھیں وہ مہلت مانگ رہا ہے اللہ سے، اسے پتہ ہے اللہ ہی مہلت دے سکتا ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت آئے گی، ایک دن ایسا آنا ہے جس دن سب کا حساب کتاب فیصلے ہونے ہیں، اور قیامت پہ بھی اس کا یقین ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ قیامت ہے اور قیامت آئے گی اور اس میں حساب ہونا ہے اور اللہ ہی مہلت دینے والا ہے، سارا کچھ مان رہا ہے، اللہ کو رب بھی مان رہا ہے، پھر بھی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اب یہاں سے اندازہ کریں کہ ہم لوگ بھی اللہ کو تو اللہ مان رہے ہیں نا، ہمیں یہ بھی پتہ ہے قیامت آئے گی، لیکن ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اللہ کے پیچھے چل رہے ہیں کہ شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں؟ اللہ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہ ہمیں خود اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں، جس کے مطابق عمل کر رہے ہیں، جس کو بڑا مان رہے ہیں نا اسی کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ہم نے خود دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب حضرت آدم سے آگے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ویسے انہوں نے سجدہ کر دیا سوائے شیطان کے۔ اب شیطان نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے تو نے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، میں اس کو بہکاؤں گا، میں اس کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے حملے کروں گا اور میں اپنے ساتھ بڑے لوگ جہنم میں لے کے آؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میرے جو نیک بندے ان کو نہیں بہکا سکتے۔ اس نے آگے پیچھے دائیں بائیں کا تو کہہ دیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اوپر کے اور نیچے کا بھی کچھ ہے۔ دعا مانگیں گے تو اوپر مانگیں گے، اللہ سے مانگیں گے، اور سجدہ کریں گے تو زمین پہ سجدہ کریں گے، جھکیں گے اللہ کے آگے۔ تو جو نیک بندے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ تو شیطان سے بچنا ہر وقت اتنا ضروری تھا کہ اللہ نے ہمارے اوپر دعا میں ڈال دیا کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، نماز میں ڈال دیا کہ یہ ہم نے دعا مانگنی اللہ سے کہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کا۔ اللہ سے ہم ہر روز دعا کرتے ہیں، تو دیکھیں اللہ سے ہی دعا کریں گے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی ہمیں برائیوں سے بچا سکتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہم یہ کر لیں گے۔ اللہ نے جو یہ ہمیں توفیق دی ہے نا، یہ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، کام کر سکتے ہیں، عمل کر سکتے ہیں، یہی توفیق ہے۔ ہم چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کرے گا، جانتے بوجھتے ہوئے گناہ گار بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو سیدھے رستے پہ رکھنا بھی ہے اور اپنے آپ کو غلط رستے سے بچانا بھی ہے۔ اور قرآن میں آیت ایک آتی ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے۔ ایک بندہ دلدل میں کھڑا ہو تو ہم اس کو بچاتے بچاتے خود نہ اندر چلے جائیں، ہم پہلے محفوظ ہوں، اپنے آپ کو خود محفوظ ہوں گے تو کسی اور کو بھی نکالیں گے نا۔ تو اپنے آپ کو بچانا، ہم دوسروں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، بڑے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جن کا اپنا عمل جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوتا اور دوسروں کو نصیحتیں کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، اپنا عمل دیکھو تو بالکل الٹا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اپنے عمل ٹھیک کریں، دوسروں کو بعد میں کہنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کا دیکھیں، ہمارا اختیار زیادہ کس پہ چلتا ہے؟ بچوں پہ چلتا ہے نا۔ اب جو بن گئے وہ اگر وہ بڑے ہو گئے اور اپنے اختیار میں آ گئے، اس وقت آپ کا زور نہیں چلنا، جس وقت آپ کا اختیار ہے اس وقت آپ نے ان کے ساتھ پیار سے صحیح طریقے سے ان کو چلانا ہے۔ اللہ نے ہمیں جب مائیں بنایا نا تو رسول پاک فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، پیر کے نیچے جنت نہیں کہا، پیر تو ہم اٹھا کے دیکھیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، قدم ہوتا ہے وہ قدم جو چلنے والا رستہ۔
اگر آپ اسے جنت کے راستے پہ چلائیں گی تو جنت آپ کے قدموں کے نیچے ہوگی نا. مائیں تو وہ بھی ہوتی ہیں کہ پیدا ہوتا ہے بچہ تو کوڑے پہ پھینک کے چلی جاتی ہیں, وہ بھی تو مائیں ہی ہوتی ہیں نا, ان کے قدموں میں جنت ہوگی نہیں. قدم وہ ہے جس پہ چلتا ہے, وہ جو خود چلیں گی آپ, بچہ بھی پیچھے پیچھے چلے گا. وہ کہتا ہے کہ بچہ کہتے ہیں میں نے ماں کو دیکھا تھا تو یہ کیا تھا. ایک بہت بڑا ڈاکو تھا, اس کو جب پھانسی پہ چڑھانے لگے تو اس نے کہا میں نے اپنی ماں سے مجھے ملا دیں. انہوں نے کہا پتہ نہیں ماں کو کیا کہنا ہے اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو مار دینا چاہتا ہوں. سب نے کہا تم اپنی ماں کو مار دو گے؟ کہتا ہے جب میں پہلی دفعہ انڈا چوری کر کے لایا تھا تو ماں نے مجھے تل کے دیا تھا, اس کے بعد میں اتنا بڑا چور بنا کہ میں ڈاکو بن گیا. اگر ماں نے اس پہلے انڈے پہ ہی مجھے روکا ہوتا تو میں اتنا بڑا ڈاکو نہ بنتا. میں اپنی ماں کو مار دینا چاہتا ہوں. آپ اندازہ کریں کہ ماں کتنی چیزیں کر رہی ہوتی ہے, بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, انگریز کی گود میں ڈال دو تو انگریزی بولنا شروع ہو جاتے ہیں, پنجابی ماں ہوگی تو پنجابی بولیں گے, اردو ماں ہوگی تو اردو بولیں گے. بچہ تو سیکھ رہا ہے. 7 سال کی عمر تک بچہ 7 زبانیں سیکھ سکتا ہے. اتنا کچھ دیکھ دیکھ کے سیکھ رہا ہوتا ہے یہ. آپ یہ نہ سوچیں بچے کو کیا پتہ چلے گا, چلو ہم چولیاں کر لیں. بچہ دیکھ رہا ہے, وہ سیکھ رہا ہے آپ سے, ایک ایک چیز سیکھ رہا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جیسا بچے کو بنانا چاہتے ہیں نا ویسا خود بنے. جو چاہتے ہیں کہ میرے بچوں میں یہ خوبیاں پیدا ہوں, بعض مائیں نصیحتیں کرتی رہتی ہیں ہم نے تو بچے کو بڑا سمجھایا تھا وہ سمجھتا ہی نہیں ہے. آپ نے کر کے دکھانا ہے. زبانی کچھ نہیں سمجھ آتی بچوں کو, جو آپ کر رہی ہوں گی وہ سب سے زیادہ اس پہ اثر ہوگا اس کا. اگر آپ چاہتی ہیں بچہ سچ بولے تو آپ بھی سچ بولیں. اگر آپ چاہتی ہیں بچہ صاف ستھرا رہے تو آپ بھی اس چیز کو اس کی عادت میں ڈالیں. خود بھی صاف ستھرے رہیں, گھر کو صاف ستھرا رکھیں, بچے کو صاف ستھرا رکھیں. صفائی آدھا ایمان ہے. ہم بچے کو بہت اچھا بنانا چاہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ بڑا ہو کے کامیاب انسان بنے. تو آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں سے انٹرویو لیں تو وہ کہتے ہیں ہماری ماں نے ہمیں سلائیاں کر کر کے تو پڑھایا لکھایا, اور ہمارے گھر میں تو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا. اتنے لوگ, میں آپ لوگوں کو کبھی موقع بنا تو ایسے لوگوں سے بھی ہم ملائیں گے آپ لوگوں کو, جو کہتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمیں سلائی کر کر کے, اور ایسی سلائی کر کر کے کہ ان کے ہاتھوں میں زخم ہو جاتے تھے, اور وہ سلائیاں کر رہی ہیں کہ بچہ پڑھتا رہے. اور آج وہ اتنے کامیاب, اتنے امیر ہو چکے. وہ کہتے ہیں ہم نے تو غربت دیکھی ایسے کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہوتا تھا, سونے کی صحیح جگہ نہیں ہوتی تھی, گرم بستر نہیں ہوتا تھا, لیکن ماں نے ان کو تعلیم دی ہے, ماں نے ان کا خیال کیا ہے, ماں نے ان کو اس رستے پہ چلایا کہ جس میں کامیابی ملے. ٹھیک ہے, تو ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے, ماں کی بہت بڑی ایک مقام اللہ نے دیا ہے. تو اس مقام کو آپ سمجھیں. بعض اوقات اکثر بیچاری عورتیں ہوتی ہیں جن کے شوہر مر جاتے ہیں, اکثر ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے شوہر مرنے کے بھی برابر ہی ہوتے ہیں, نشے کر کے پڑے رہتے ہیں, تو ماں نے ہی سنبھالنا ہوتا ہے سارے خاندان کو. تو ماں کی بہت بڑا مقام اللہ نے ماں کو دے دیا. دیکھیں کتنی تکلیف سے وہ بچہ پیدا کرتی, اتنی تکلیف سے پیدا کر کے اس کے دل میں محبت کتنی اللہ ڈال دیتا ہے کہ یہ تمہارا بچہ ہے, یہ تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے. تو پھر وہ اسے پیار بھی کرتی ہے, اس کا خیال بھی رکھتی ہے. ورنہ کہیں سے بھی بازار سے بچے ملتے ہوتے, 2 4 جا کے بندہ لے آتا کہ چلو جی مجھے 2 چاہیے, مجھے 4 چاہیے. اللہ نے کہا نہیں, تمہارے ہی پاس سے ہوگا یہ, تاکہ تم اسے پیار کرو, اس کے ساتھ تم اپنا ہر طرح سے اپنی ہر چیز اس کے اوپر قربان کرو. ٹھیک ہے نا. آپ نے جانوروں کے بچے دیکھے, پیدا ہوتے ہی چلنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن ہمارا جو انسان کا بچہ ہوتا ہے وہ سال ایک تو چلتا ہی نہیں ہے. ہاں, ماں کی محبت اس کے دل میں ہوتی ہے تو وہ پیار کرتی ہے اسے. اس کے خوراک کا انتظام, سارا کچھ اللہ نے اس کا انتظام کیا ہوتا ہے. اس لیے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت بنایا ہے کہ اس نے کتنی تکلیفیں بھی برداشت کرنی ہے ماں بن کے, پھر اس نے تربیت کرنی ہے. پیدا کرنا پھر بھی آسان ہے, تربیت جو ہے نا روز کی. آپ چاہتے ہیں میرا بچہ نمازی بنے, آپ کو 5 وقت نماز خود پڑھنی پڑے گی. بچہ کہاں سے پڑھے گا؟ اس نے دیکھا ماں کو پڑھتے ہوئے. بہت آسان ہو جاتا ہے جب وہ ماں کو کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ خود کہے گا کہ میں نے بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے خود نماز پڑھنی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میری بیٹی پردہ کرے, حجاب کرے, اچھی طریقے سے کپڑے پہنے, تو آپ خود پہلے ویسے پہنے. پھر اس کو منع کریں کہ بیٹے اس طرح نہیں کرنا, ڈھانپ کے رکھنا ہے.
بہت سے مسئلوں سے عورت ویسے ہی بچ جاتی ہے، ہر ایک کی نظروں سے۔ ایسے مفت میں کیوں کسی کی نظر ہمارے اوپر پڑے بھائی؟ کیوں بھائی؟ عورت ایک اچھی قیمتی چیز ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، ہر کوئی اٹھے اور دیکھ لے خواہ کیوں بھائی؟ تو یہ چیزیں ہمیں اگر ہمارے اندر ہوں گی تو پھر ہم اپنی اولاد میں بھی ٹرانسفر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ چیزیں ہم اپنے اندر پہلے پیدا کریں، دوسروں کو سمجھانے سے پہلے اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم خود پہلے اب ٹھیک ہو تاکہ ہماری اولاد کی تربیت ٹھیک ہو۔